السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آج رات قیامت برپا ہو جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دنیا دن بدن بدل رہی ہے، زمین آسمان انسان اور سب کچھ ویسا نہیں رہا۔ حادثات، زلزلے، فتنوں، جنگوں اور اخلاقی تباہی نے ہمیں اس سوچ پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسلام نے قیامت کی بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں، چھوٹی اور بڑی۔ کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ جاری ہے اور کچھ ابھی آنے والی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے وہ نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں اور جنہیں دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کا ذکر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد ایک آئیں گی، جیسے ہار کے دانے ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ چھوٹی قیامت کی نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ سب سے پہلی نشانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ علم کا اٹھ جانا اور جاہلوں کا بڑھ جانا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کے باوجود عمل نہیں، علماء کم اور جھوٹے رہنما زیادہ۔ علماء حق چھپاتے ہیں یا دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور لوگ فتویٰ گوگل سے لینے لگے ہیں۔ زنا اور بے حیائی کا عام ہونا۔ آج انٹرنیٹ، میڈیا اور سوشل ایپ کے ذریعے بے حیائی دنیا کے ہر کونے میں عام ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زنا عام ہوگا تو بیماریاں پیدا ہوں گی جو پہلے قوموں میں نہ تھی۔ موسیقی اور ناچ گانے کا رواج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ آج یہ سب عام ہے، بلکہ گناہ فخر بن چکا ہے۔ شراب کا عام ہونا۔ شراب آج ہر طبقے میں سوشل ڈرنک کہلا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے شراب زیادہ پی جائے گی اور اس کا نام بدل جائے گا۔ جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں۔ عمارتوں کی اونچائی میں اضافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چرابے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آج دبئی، قطر، سعودی عرب، نیو یارک یہی منظر ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ سمٹ جائے گا اور ایک سال ایک ماہ ایک جیسا، ایک مہینہ ایک ہفتے جیسا، اور ایک ہفتہ ایک دن جیسا لگے گا۔ ٹیکنالوجی اور مصروفیات نے وقت کو چھوٹا کر دیا۔ قتل و غارت عام ہونا۔ خبروں میں ہر روز قتل، خودکشی، دھماکے، جنگیں، خون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنہ قتل اس قدر زیادہ ہوگا کہ قاتل کو نامعلوم ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے اور مقتول کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ امانت کا ختم ہونا۔ رشوت، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی۔ آج امانت دار ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ عورتوں کا لباس پہن کر بھی ننگی ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی۔ آج کا فیشن اس کی علامت ہے۔ فتنوں کا پھیلنا۔ ہر دن نیا فتنہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے گمراہیاں، بد عقیدگیاں اور ایمان کمزور ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ ماں کا اپنی مال کا بن جانا، یعنی اولاد والدین کی نافرمان، بدتمیز اور حاکم بن جائے گی۔ آج یہی ہو رہا ہے، بچے والدین پر حکم چلاتے ہیں۔ تجارت کا پھیلاؤ اور سود کا عام ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود سے بچ نہیں سکے گا، اگر براہ راست نہیں تو اثر ضرور پہنچے گا۔ آج بینکنگ سسٹم، آن لائن فائنانس سب سود سے جڑے ہوئے ہیں۔ زلزلوں اور قدرتی آفات میں اضافہ۔ زمین ہر سال زیادہ کانپ رہی ہے، موسمی نظام بگڑ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زلزلے زیادہ ہوں گے۔ مال کی بہتات اور حرص میں اضافہ۔
آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر دل خالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مال میں فخر کریں گے اور اسے پہاڑوں کی طرح جمع کریں گے۔ یہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ بڑی قیامت کی نشانیاں۔ دجال کا ظہور۔ سب سے پہلی بڑی نشانی دجال کا خروج۔ ایک فتنہ، ایک ایسا فتنہ جو ہر انسان کے ایمان کو ہلا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ دجال کہاں سے نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، آج کا ایران اور افغانستان کا علاقہ۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ اس کے پاس ایسی قوت ہوگی کہ وہ بارش برسائے گا، زمین سے کھیت اگا سکے گا، مردوں کو زندہ کرتا دکھائے گا، مگر یہ سب فریب ہوگا، جادو، شیطانی طاقتیں۔ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا، اور لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان کھو بیٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال جب دنیا میں فساد مچائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ وہ دمشق کی مشرقی جانب ایک سفید مینار پر اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے گویا ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عدل و انصاف قائم ہوگا اور دنیا امن سے بھر جائے گی۔ یاجوج ماجوج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک اور خوفناک فتنہ ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج۔ یہ دو قومیں ہیں جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کی گئی۔ قرآن میں ذکر ہے جہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے توڑتے ہوئے آئیں گے، یہ قومیں دیواریں توڑ کر دنیا پر حملہ آور ہوگی، پانی پی جائیں گی، زمین و آسمان میں فساد مچائیں گی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف دعا کریں گے اور اللہ ان کو ایک کیڑے کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ جب تمام فتنے ظاہر ہو جائیں گے ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ایمان لانا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے اب تو ہم ایمان لاتے ہیں، مگر وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین سے ایک عجیب مخلوق کا نکلنا۔ قرآن میں ارشاد ہے اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ مخلوق لوگوں کے درمیان حق و باطل کو واضح کرے گی اور یہ مومن اور کافر میں نشانی کے ذریعے فرق کر دے گی، اور کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ مکہ یا مدینہ کے قریب سے نکلے گا۔ 3 بڑے زلزلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 3 بڑے زلزلے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ یہ زلزلے عام نہیں ہوں گے بلکہ زمین کے نقشے بدل جائیں گے اور شہر ڈوب جائیں گے اور انسانیت خوف سے لرزا اٹھے گی۔ آگ کا ظاہر ہونا۔ ایک بڑی آگ یمن کے علاقے سے نکلے گی جو لوگوں کو بھانکتی ہوئی شام کی طرف لے جائے گی اور جہاں وہ قیامت سے پہلے آخری بار جمع کیے جائیں گے۔ دھواں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اس دن انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے آئے گا جو لوگوں کو ڈھانک لے گا، یہ دھواں زمین پر چھا جائے گا۔ مومنوں کے لیے یہ زکام جیسا اثر کرے گا لیکن کافروں کے لیے تکلیف دہ عذاب بنے گا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ چھوٹی قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے مگر بعض علماء نے اسے بڑی نشانیوں میں بھی شمار کیا ہے کیونکہ یہ آسمانی تبدیلی تھی۔ آخر میں قیامت کا برپا ہونا۔ پھر جب تمام نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی جان لے لے گی۔ زمین پر صرف بدکار، ظالم اور کافر لوگ رہ جائیں گے۔ پھر ایک دن اچانک سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر دوسرا سور پھینکا جائے گا، سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہی قیامت کا دن
یہی ہے قیامت کا دن۔ آخری نصیحت ایمان کی حفاظت اور تیاری۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ دنیا فانی ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہماری اپنی قیامت یعنی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ ایمان بچانے کے طریقے: قرآن سے تعلق مضبوط کرے، روزانہ تلاوت اور سمجھنے کی کوشش کرے، خاص طور پر سورۃ الکہف ہر جمعے کو پڑھے اور جدال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نماز قائم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ فتنوں سے بچیں، سوشل میڈیا، فحاشی، جھوٹ، حرام کمائی یہ سب ایمان کھو جاتے ہیں۔ سچ بولے، امانت دار بنے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل سچائی ہے۔ یہ دنیا رنگین لگتی ہے لیکن یہ سب عارضی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، دولت، شہرت، رشتے، طاقت، سب کچھ، بس باقی رہ جائے گی ہمارا۔ اس لیے خود سے سوال کریں کہ اگر آج سور پھینک دیا جائے کیا ہم تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے، آمین۔